السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 141 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت کے شروع میں ایک چیز سمجھ لیں، پیچھے آیات کے اندر حق اور باطل کے ٹکراؤ کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ ٹکراؤ کیوں ہے، اس کو جب آپ سمجھ لیں گے تو پھر اس آیت کو اور جو پیچھے آیات ہیں سمجھنا اور بھی آسان ہو جائے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوٹینشل رکھا ہوا ہے۔ ہر چیز کے اندر وہ پوٹینشل نظر نہیں آتا۔ انسانوں کے اندر بھی پوٹینشل رکھا ہوا ہے۔ کسی میں ڈاکٹر بننے کی صلاحیت ہے، کسی میں انجینئر بننے کی صلاحیت ہے، کسی میں اچھا ٹیچر بننے کی صلاحیت ہے، کسی میں ریسرچر بننے کی صلاحیت ہے، کسی میں ایک اچھا مکینک بننے کی صلاحیت ہے۔ تو یہ مختلف صلاحیتیں انسانوں کے اندر ہیں۔ کسی میں ایک اچھا ملٹری کمانڈر بننے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کے ذریعے سے معلوم کی جاتی ہیں چیزیں۔ اسکول کی سطح کے اوپر جو گائیڈنس کونسلنگ کے جو مراکز ہوتے ہیں وہاں پر بچوں کے جو سائیکولوجیکل ٹیسٹ لے کر معلوم کیا جاتا ہے کہ ان کا ایپٹیٹیوڈ کیا ہے، پھر اس سے ریلیونٹ سبجیکٹ ان کو پریسکرائب کیے جاتے ہیں کہ یہ جو بچہ ہے یہ فلاں سبجیکٹ جو ہے اس کو سوٹ کرتے ہیں اس کے ایپٹیٹیوڈ کے مطابق، اسی میں جا کے وہ آگے اس کا کیریئر بنے گا۔ یہ تو انسانوں کی بات ہوگی۔ ہر چیز کے اندر پوٹینشل ہے۔ بیج کے اندر بھی پوٹینشل ہے کہ جب آپ اس کو زمین میں بوتے ہیں اور وہ اگتا ہے اور کتنا بڑا درخت بن جاتا ہے، پھل لگتے ہیں۔ ایون کہ ایک پتھر جو بے جان ہے اس کے اندر بھی پوٹینشل ہے۔ آپ دو پتھروں کو ٹکراتے ہیں تو اس میں سے چنگاری نکلتی ہے، حالانکہ وہ بے جان پتھر ہیں، پڑے ہوئے تھے، اس کے اندر کوئی چیز نہیں نکلی، یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے اندر آگ ہے۔ لیکن جب آپ دو پتھروں کو اٹھا کے آپس میں جب ان کو ٹکراتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں سے چنگاری نکلتی ہے، اچھی خاصی چنگاری نکلتی ہے۔ یہ پوٹینشل اس کے پاس ہے، لیکن وہ پوٹینشل جاننے کے لیے ان دو پتھروں کو آپس میں ٹکراتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کس میں سے کتنی چنگاری نکلتی ہے۔ یہ اسی طرح میچز کی ڈبیا کو آپ دیکھ لیں، وہ پڑی ہوئی ہے، جب آپ اس کو دیا سلائی کو اس کی جو ماچس ہے اس کے اوپر مسالے کے اوپر جب آپ رگڑیں گے اس کی رگڑ سے وہ آگ پیدا ہوگی، ویسے وہ پڑی ہوئی ہے۔ پوٹینشل اس میں آگ کا ہے، بظاہر پتہ ہی چلتا کہ اس میں آگ ہوگی۔ اگر کسی کو ماچس کا پتہ نہ ہو تو اس کو کہیں اس میں آگ ہے، وہ کبھی نہیں مانے گا۔ تو جب آپ اس کو ٹکراتے ہیں، اس کو رگڑتے ہیں تو اس سے آگ نکلتی ہے، آپ اس سے کام لیتے ہیں۔ پتھر کی مثال میں نے قدیم دور کی دی، آج بھی یہ چیک کر سکتے ہیں، دو پتھروں کو ٹکرائیں اس میں سے آگ نکلے گی۔ گاڑی کا وہ جو ریل گاڑی کا پہیہ چل رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ اس کو دیکھیں وہ لائن کے اوپر وہ چل رہا ہوتا ہے، رگڑ کھا رہا تو اس میں سے بھی آگ نکلتی ہے۔ بظاہر وہ کھڑی ہے تو نہیں، کوئی آگ نہیں، ٹکرانے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر پوٹینشل کتنا ہے۔ تو جب حق اور باطل کی قوتیں ٹکراتی ہیں اس میں پھر پتہ چلتا ہے کہ مومن جماعت نے کتنی صلاحیت حاصل کر لی ہے۔ اب سمجھ آئی یہ چیز، حق اور باطل کا مارکہ کیوں ضروری ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ مارکے کیوں لڑے، اور افسوس کہ پھر ان کو جہاد بنا دیا گیا۔ جہاد کے اندر تو کوشش ہوتی ہے، ایفرٹس ہوتی ہے، قتال ہوتا ہی نہیں۔ تو خیر یہ بات پھر دوسری طرف چلی جائے گی، ہم اسی آیت کے اوپر رہیں گے۔ یہ بنیادی تمہید آپ اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ اب دیکھیں کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ ان لوگوں کو پاک کر دے
جو ایمان لائے۔ یہاں پر یماحص اس کا معنی پاک کرنا بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا معنی یہ یہاں پر ہوگا کہ فتح و استحکام دے، سٹیبلٹی دے، تاکہ اللہ حق و باطل کی جنگ میں ان لوگوں کو فتح و استحکام دے جو اس کے قوانین کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں اور ہر قسم کی مشکلات اور مصائب میں ثابت قدم رہتے ہیں۔ اسٹیڈ فاسٹ، ہمت نہیں ہارتے۔ پیچھے آ رہا ہے، ہمت کی بات ہو رہی ہے، جمع مردی کی بات ہو رہی ہے، استعداد میں اضافہ کرنے کی بات ہو رہی ہے، برتری حاصل کرنے کی بات ہو رہی ہے، غلبہ حاصل کرنے کی بات ہو رہی ہے، ڈومیننٹ ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ تو وہ کیسے ہوں گے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے ان کنتم مومنین، پیچھے گزر چکا ہے۔ اگر تم مومنین ہو، اگر تم اللہ کے قوانین کی صداقت کے اوپر یقین رکھتے ہو، یعنی ان کو سمجھتے ہو، ان کو امپلیمنٹ کرتے ہو، اس کی روح سے اپنی کریکٹر بلڈنگ کرتے ہو، اس کی روح سے صلاحیتیں حاصل کرتے ہو، صلاحیتوں کی نشو و نما کرتے ہو، تو پھر تم غالب آؤ گے۔ اگر تم مغلوب ہو تو اس کا مطلب تم مومنین نہیں ہو، اگر غالب ہو تو اس کا مطلب ہے تم اللہ کے قوانین کی صداقت کے اوپر تم نے یقین رکھ کے برتری حاصل کی ہے۔ یہ چیز تو یہاں پر یہ جو الفاظ ہیں، وہ جو پیچھے جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے اسی کی تائید میں آ رہے ہیں، اسی کی تفصیل میں آ رہے ہیں کہ یہ سارے حق و باطل کی جتنے بھی ٹکراؤ ہو رہے ہیں، مارکے ہو رہے ہیں، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تمہیں پاک کر دے، یعنی تمہیں فتح و استحکام دے، سٹیبلٹی دے، وکٹری دے۔ اس کے لیے تمہیں جو ضروری چیز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے قوانین کی صداقت کے اوپر تمہیں یقین رکھنا ہوگا کہ اگر ہم ان قوانین کو فالو کریں گے ہمیں وکٹری ملے گی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے H2O، ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن کا 1 ایٹم جب ملے گا تو پانی بنے گا۔ یہ یقین ہے سب کو، جو بھی اس قانون کو جانتے ہیں، یہ اللہ کا قانون ہے۔ تو ایسے ہی جو بھی اقوام اللہ کے قوانین کو سمجھتے اور ان کو اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں، اس کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں، تو کہتا ہے کہ وہ ثابت قدم رہتے ہیں، ان کو فتح بھی ملتی ہے، ان کو خوشحالی بھی ملتی ہے۔ تو کہتا ہے یہ ٹکراؤ بے مقصد نہیں ہے، اس سے گھبرانا نہیں ہے، ہمت نہیں ہارنی، یہ ہوں گے ٹکراؤ تاکہ تم اپنی زیادہ سے زیادہ تیاری کر سکو، زیادہ سے زیادہ اپنی استعداد بڑھا سکو۔ یہ اس لیے ضروری ہیں، اگر یہ نہ ہو تو تم بے خبری میں مارے جاؤ گے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلنا کہ تمہارا دشمن تمہارے مقابلے میں کتنی قوت حاصل کر چکا ہے اور تم اس کے مقابلے میں کتنی قوت حاصل کر چکے ہو، تم تو غلط فہمی میں مارے جاؤ گے۔ اور آگے کہہ رہا ہے وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، تاکہ اللہ کا قانون انسانی فلاح کے نظام کا انکار کرنے والوں کو کمزور کر دے۔ اب لفظی ترجمہ تو یہ ہے نا کہ اللہ کفار کو مٹا دے۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، یہ کافرین کون ہوتے ہیں کہ جو کلمہ نہ پڑھیں وہ کافرین؟ یہ مذہب کی روح سے ہوا نا، یہ نہیں۔ کافرین جو اللہ کے قوانین کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ کے قوانین کی صداقت کے اوپر یقین نہیں رکھتے، جو ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں، لیکن اپنے اپنے آباء و اجداد اور اپنے اپنے وہ جو پریسٹ ہیں ان کے مسالک کے اوپر چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم ان کو کافرین بولتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے قوانین کی انکار کر رہے ہوتے ہیں، اس کی سرکشی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سرکشی میں پھر اللہ کا قانون مکافات کیا کرتا ہے؟ ان کا نتیجہ مرتب کرتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، وہ نتیجہ ہوتا ہے ان کے مٹانے کا۔ جو قوم بھی قوانین کی وائلیشن کرے گی تو ظاہر ہے وہ تو مٹے گی، وہ سٹیبل تو نہیں رہ سکتی۔ تو جو قوم اللہ کے قوانین کی وائلیشن کرے وہ کیسے سٹیبل رہ سکتی ہے؟ تو ظاہر ہے اس کو تو ہلاکت آئے گی، تباہی آئے گی۔ تو اس لیے کہتا ہے کہ تاکہ اللہ کا قانون، یعنی اس کا جو قانون مکافات ہے، انسانی فلاح کے نظام کا انکار کرنے والوں کو کمزور کر دے۔
کیونکہ وہ نتیجہ مرتب کر رہا ہوتا ہے، از خود مرتب نہیں کرتا، انسانوں کی روش کے مطابق نتیجہ مرتب کرتا ہے۔ جیسی روش ہوگی انسانوں کی ویسے اس کا نتیجہ مرتب ہوگا۔ یہ ہے اللہ کا قانون مکافات۔ تو بڑی اہم ایک ایک آیت جو ہے سلسلے سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ جو قرآن کا سلسلہ رشد و ہدایت ہے، ایک ایک آیت اس میں یعنی کڑیوں کی طرح پروئی ہوئی ہے، جڑی ہوئی ہے۔ ایک کڑی سے دوسری کڑی، دوسری سے تیسری کڑی انسانوں کو سمجھاتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ آیات اپنے اندر رہنمائی بھی رکھتی ہیں، نصیحت بھی رکھتی ہیں، جسے قرآن نے موعظۃ کہا ہے۔ تو یہ بڑے ہی اللہ کا ایک انسانوں کے اوپر کرم ہے کہ اس نے انسانوں کو کس خوبصورتی کے ساتھ اپنے اس کتاب کے ذریعے سے سمجھایا ہے، رہنمائی دی ہے، روشنی دی ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔